بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کی صفات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پچھلے لیکچر میں سورۃ المؤمنون کی روشنی میں مومنین کی جو پہلی صفت ہے، یعنی وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کی اگلی صفت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لغویات سے، یعنی فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک وہ کام ہیں جو گناہ کے کام ہیں، جن کو کرنے سے گناہ ملتا ہے، جن کو کرنے پہ عذاب ہے، عقاب ہے، وعید ہے، سزا ہے۔ یہ گناہ کے کام ہیں، گناہ کی باتیں ہیں۔ لیکن دوسری طرح کے وہ کام ہیں جو بذات خود گناہ کے کام نہیں ہیں، لیکن ان کا نقصان یہ ہے کہ ان سے انسان کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، انسان کی انرجی ضائع ہوتی ہے، اور وہ انسان کو راہ راست سے بھٹکا کر برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو لغو جو اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین اتنے پروڈکٹیو ہوتے ہیں، ان کا لیونگ سٹائل ایسا ہوتا ہے اور ان کی ویلیوز اتنی ہائی ہوتی ہیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ ایسے فضول کام جن کی وجہ سے نہ تو کوئی دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی آخرت میں فائدہ ہوتا ہے، وہ ایسے کاموں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو ایسی بہت ساری ایکٹیویٹیز، ایسے بہت سارے کام کہ جن کو ہم برا ہی نہیں سمجھتے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ سارے کام لغویات کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگرچہ وہ شاید ان کو گناہ نہ کہا جا سکے، لیکن آپ امیجن کریں کہ کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو کہ جس سے بندے کا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جائے، اس کی انرجی ضائع ہو جائے، وہ اس فضول کام کی وجہ سے اپنے امپورٹنٹ کام نہ کر سکے، یا دوسرے جو ضروری کام تھے وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں اور اس کی لائف میں ڈسٹربنس آنا شروع ہو جائے، تو ایسے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے لغویات کے زمرے میں آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ایک مسلمان کی اور ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر بے فائدہ چیز کو اپنی زندگی سے نکال دے، ہر بے مقصد چیز کو، جس سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہی، جو ویلیویبل ایڈیشن نہیں کر رہی زندگی میں، جو انسان کو اس کے مقصد حیات سے دور کر رہی ہو، ہر ایسی چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو دیکھیں ہمارا کتنا سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ ضائع ہو جاتا ہے، بہت سارا ٹائم ایسی گیمز پہ ضائع ہو جاتا ہے جن کا الٹیمیٹلی کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل وہ موبائل فون پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ اور دوسری جو ایپس ہیں ان پہ گھنٹوں کے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی جو اپنی رسپانسبلٹیز تھیں، اسٹڈیز کے حوالے سے، لائف کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز، یا ان کے والدین کی جو ان سے توقعات تھیں،
اب انہوں نے اپنا میجر ٹائم تو ان فضول کاموں میں لگا دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے لائف کے گولز میں پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح اگر فزیکل ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو بہت ساری ایسی گیمز ہیں جن کو جب لوگ کھیلتے ہیں یا ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ گھنٹوں کے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو نماز کے اوقات بھی چلے جاتے ہیں، نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ گیمز میں جوا لگایا جاتا ہے اور لوگ ایک ناجائز کام کی وجہ سے کئی ناجائز کاموں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم لغویات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہی ٹائم، یہی انرجی، یہی ہماری جو ریسورسز کی انویسٹمنٹ ہے، یہ پروڈکٹیو کاموں میں لگنا شروع ہو جائے تو ہماری زندگی میں بہت بڑی ایک ویلیویبل ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسے ایک طالب علم ہو جس کو 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا ایک ایگزام دینا ہے اور وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب آپ اس کی تھاٹ پروسیس کا انالیسس کریں، اس کے بیہیویئر کو دیکھیں کہ وہ کتنا سیریس ہو کے اپنے ایگزام پہ فوکس کر رہا ہوگا۔ یعنی وہ اتنا کانسنٹریٹ کرے گا، اتنی مائنڈفلنس کے ساتھ کہ اس کے دماغ میں اب دوسرے خیالات نہیں آئیں گے۔ وہ لمحے بھر کے لیے دائیں بائیں نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کے پاس ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے۔ اب ایسا تو نہیں کہ وہ وہاں اپنا پیپر چھوڑ کے تو اور کوئی ایکٹیویٹیز کرنے لگ جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس وقت میرے لیے سب سے اہم اس ایگزام کو پاس کرنا ہے، اس لیے وہ کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا بھی طرز عمل اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ اپنے اس 1.5 گھنٹے کو غنیمت جانتے ہوئے ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، ایسے ہی مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح سے خرچ کرے کہ اسے دنیا یا آخرت میں کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، سو لغویات میں ہم اگر اس کا پریکٹیکل انالیسز کریں تو وہ فضول ڈسکشنز، وہ فضول گپ شپ، وہ فضول باتیں جو آج کل ہمارے لوگ سیاست کے حوالے سے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایون کہ اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے محب وطن ہیں، تھیوریٹیکل محب وطن، سو کالڈ محب وطن، پریکٹیکلی ان کی اخلاقی اور ایمانی زندگی کی صورتحال انتہائی گھٹیا ہوتی ہے، لیکن وہ پوری دنیا کو چینج کرنا، پاکستان کو چینج کرنا، اور ایک فلسطین کو آزاد کروانا اور کشمیر آزاد کروانا، اور اپنا سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب لے کے آنا، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا پریکٹیکلی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا۔ سو ہر وہ بات، وہ گپ شپ اور وہ ایکٹیویٹیز، وہ کام کہ جس سے ہماری پریکٹیکل لائف میں کوئی ویلیویبل ایڈیشن نہیں ہو رہی، جس کے کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز نہیں ہیں، مثبت نتائج نہیں ہیں، یا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس آیت کے تحت ہمیں اپنی زندگی سے ایکسکلوڈ کر دینی چاہیے، نکال دینی چاہیے، اور اپنے 24 آورز کا انالیسز کرنا چاہیے کہ ہمارا کہیں جو وقت ہے وہ فضول باتوں میں تو نہیں ضائع ہو رہا، فضول کاموں میں تو نہیں لگ رہا۔ ہمیں اس چیز کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، کوئی تھوڑی بہت انٹرٹینمنٹ کے لیے یا اپنی مینٹل ہیلتھ کی امپروومنٹ کے لیے اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی پروڈکٹیو ڈسکشن ہے جس سے باقی نظام زندگی ڈسٹرب نہیں ہو رہا، عبادات میں فرق نہیں آ رہا، بندہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کی غیبت نہیں ہو رہی، تو اس طرح کی جو پروڈکٹیو ڈسکشن ہے وہ البتہ کی جا سکتی ہے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر کار بند رہتے ہیں،
یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مومنین کی اگلی صفت ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں البتہ جو ان کی ملکیت میں، جو ان کی ملک یمین ہے، اور اسی طرح جو ان کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، ان کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی ان دو کے علاوہ دوسری قسم کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ جو کریں گے تو وہ ظالموں میں سے ہوں گے، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اس آیت میں اب مومنین کی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی پابندی کرتے ہیں، رعایت کرتے ہیں، مطلب امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور دوسری صفت اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ اتنا زیادہ زور دیتے تھے، اتنا زیادہ زور دیتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور دوسری حدیث میں ہے، بلکہ اسی کا اگلا پارٹ جو ہے ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے۔ یعنی امانت میں خیانت کرنا اور وعدے کو پورا نہ کرنا، فرمایا ایسے شخص کا دین اور ایمان ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جس میں منافقین کی نشانیاں بیان کی گئیں، ایک حدیث میں 3 نشانیاں ہیں منافق کی اور ایک میں 4 ہیں، فرمایا کہ جس میں یہ 3 یا 4 علامات ہوں تو وہ تو پورا ہی منافق ہے، اور جس میں کوئی ان میں سے ایک خصلت ہو تو اس میں منافقت یعنی نفاق کی ایک خصلت شمار کی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ منافق کی جو نشانیاں بیان ہوئیں کہ جب وہ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری نہیں کرتا، امانت ہو تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ کانفلکٹ آ جائے، لڑائی جھگڑا ہو، تلخ کلامی ہو جائے، کسی کے ساتھ الجھ جائے تو اس وقت وہ فضول باتیں، فضول بکتا ہے یا گالی دیتا ہے، فسق و فجور بکتا ہے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے ایک شخص کو منافق کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کثرت سے یہ علامات ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی لوگوں کی راز کی باتیں دوسروں کو بتا دیتے ہیں، ہمارے پیٹ میں بھی کوئی راز نہیں رہتا اور ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کی پابندی نہیں کرتے، کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے، اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں۔ اور یہ تو صرف ہماری سوسائٹی کی بات نہیں ہے، گلوبلی اگر دیکھا جائے تو دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہمارے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا جو امیج ہے ایز اے قوم پوری دنیا میں، وہ کوئی اچھا امیج نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو دیکھ لیں، میں پچھلے دنوں وہ دیکھ رہا تھا جو رینکنگ آئی ہے پاسپورٹ کی، تو 131 یا 139 نمبر پہ ہے دنیا میں ہمارا پاکستان کا پاسپورٹ، اور دوسری طرف ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری وہ ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ وجود میں آئی ہے۔ ہمیں غلط گائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ہم کوئی بڑے، شاید اتنا کافی نہیں ہے کہ اگر ریاست کلمہ طیبہ کو ٹائٹل بنا کر یا عنوان بنا کر وجود میں آئی ہے تو اب ہم اس میں جو مرضی کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ جس کلمے کے نام پہ ریاست بنی ہے اس کے تقاضے بھی ہمیں پورے کرنے، اور اگر ہم یہ تقاضے پورے نہیں کریں گے اور مومنین کی اپنے اندر صفات ڈیولپ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان تمام بینیفٹ سے، انسینٹیو سے
محروم کر دیے جائیں گے جو مومنین کے ساتھ جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اوپر محافظت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی نمازوں پر محافظت کا کیا مطلب ہے کہ ان کی نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح ایک بزنس مین کو بزنس کی باریکیوں کا اٹینشن ٹو ڈیٹیل ٹیکنیک اپلائی کر رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتا ہے، اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کی بجٹنگ کیسے ہوگی، آپریشنز کیسے ہوں گے، اور اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھنا ہے، فائنانس کو کیسے مینیج کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے جیسے وہ فکر مند ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ اپنی نماز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر اذانیں ہو رہی ہیں اور ادھر جناب گیمز چل رہی ہیں اور کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ مومنین کا طرز عمل نہیں ہے۔ یہ جن لوگوں میں صفات ہوں گی جو اپنے اندر یہ والی صفات ڈیولپ کر لیں گے، تو آگے اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وارث ہیں۔ کون لوگ وارث ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، وہ جو بری باتوں سے، فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں، اور وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، امانتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہی لوگ جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، جنت کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا حقدار بن جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ فردوس، یہ جنت الفردوس کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایگزیکٹ اس کو نقشہ تو نہیں کھینچا جا سکتا، لیکن ان باغات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے گرد کوئی باؤنڈری ہو اور جو گھر کے قریب ہوں اور ان کے اندر طرح طرح کے میوہ جات لگے ہوئے ہوں۔ یہ کانسیپٹ ہے جنت الفردوس کا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، اور پھر وہاں حوریں، غلمان، اور جو بلکہ سورہ یاسین میں تو فرمایا لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، کہ جو وہاں تمنا کی جائے گی، جو خواہش کی جائے گی جس چیز کی، وہ انہیں پیش کر دی جائے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہمارے اندر یہ مومنین کی صفات ڈیولپ ہوں گی، اور ہم اپنے آپ کو اس طرح سے مولڈ کریں گے، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈال لیں گے کہ ان کریکٹرسٹکس کو اڈاپٹ کریں، تو پھر انشاءاللہ العزیز ہم بھی ان نعمتوں کے، ان نتائج کے اور جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینے، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے، اور فضول باتوں، لغویات سے اور برے کاموں سے بچنے، اور خود کی پرائیویسی کی حفاظت کرنے، اپنی امانتوں کو پورا کرنے، وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔